بھائی یہ پرانا اشکال ہے، 1400 سال سے یہی منجن بک رہا ہے، حضرت فاطمہ کی وراثت کھا گئے تو فلانے کھا گئے، یہ منجن بہت پرانا ہو گیا ہے، یہ پرانا اشکال ہے، اس کے علماء 20 دفعہ جواب دے چکے۔ کامن سینس استعمال کرنی چاہیے۔ نبی کے وہ ساتھی ابو بکر جو ساری زندگی نبی کے ساتھ ہوں اور غار میں آپ کے ساتھ ہوں، پورا گھر کا سامان لا کے نبی کی خدمت میں پکڑا دیا، تھوڑی سی سینس استعمال کر لو، کیا وہ پیغمبر کی بیٹی کی وراثت کھا جائیں گے؟ یہ کام تو آج کوئی شریف آدمی نہیں کرتا۔ وہ صحابی جن کو نبی اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، حضرت عائشہ نے فرمایا نرم دل ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے مسلح پہ، عمر کو کہتے ہیں، فرمایا نہیں ابو بکر کو کہو کہ وہ پڑھائے نماز، کیونکہ آپ دنیا سے جانے والے تھے، آپ چاہ رہے تھے ابھی جو مسلح پہ ہوگا وہی مسلمانوں کا امام ہوگا۔ تو کیا یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں کہ حضرت، اور کھائی بھی کس کی وراثت؟ معاذ اللہ نبی کی بیٹی کی۔ انہوں نے تو صحیح حدیث سنائی، نحن معاشر الانبیاء، کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کے جو جماعت وہ مال وراثت میں چھوڑتے ہی نہیں ہے، پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں راضی ہو گئے ابو بکر عمر سے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں ہو گئے؟ مدعی سس گواہ چس والی بات ہے۔ یہ الزام حضرت علی سے ثابت کرو جن کی زوجہ تھی۔ تو اس لیے یہ فضول قسم کی بات ہے کہ وراثت کھا گئے، باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، اب کسی کو بولنے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تو پورے مذہب کی ایک بنیاد بنا کے اسی پہ پوری بنیاد کھڑی کر دی ہے۔ پھر یہ نبی پر اعتراض ہوگا کہ آپ نے آخری نبی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا ٹیم تیار کی ہے؟ کوئی غیر مسلم کیا بولے گا کہ آپ نے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی افراد ہی تیار نہیں کیے؟ یا تو پھر آخری نبی نہیں ہوتے نا، نبی نے آنا ہوتا۔ آخری نبی کو تو ایسے اصحاب ملے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافروں پہ سخت، مسلمانوں پہ رحم دل۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب یہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے، موسیٰ کو جو ساتھی ملے تھے ان کی طرح نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں تو کبھی ان کو رکوع میں دیکھے گا، کبھی سجدے میں دیکھے گا، اور یہ تو ظاہری کیفیت ہے، دل کی حالت کون بتا سکتا ہے نمازی کی؟ اللہ کہتے ہیں میں دل بھی بتا سکتا ہوں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے اور آپ کے سجدے پہ شک ہو سکتا ہے کہ میں پبلک کے لیے کر رہا ہوں، تنخواہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا کیا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں سجدوں اور رکوع میں۔ تو اتنے فضائل جس کے سنائے گئے ہوں اور ان پہ آپ یہ بڑے آرام سے الزام لگا دو وہ وراثت کھا گئے، اور کھائی بھی کس کی؟ نبی کی بیٹی کی، اور سارے صحابہ خاموش رہے۔ تو یہ بیوقوف بنانے کے لیے بہت اچھا منجن ہے بھائی۔ بیوقوف لوگ اس سے بیوقوف بنتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایسی باتوں میں نہیں آتے، اور ان کے جوابات 20 دفعہ دیے جا چکے ہیں۔